اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ چند ایک باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا درس ہمارے نارمل روٹین سے ہٹ کر ہے۔ آج اور کل میں 2 دن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ قرآن کے بارے میں اور قرآن کی تاریخ ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا تعارف ہے، قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ 30ویں پارے کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے اور ہمیں پھر پہلے پارے سے انشاءاللہ آغاز کرنا ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ اور یہ باتیں تھوڑا سا اگر آپ ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے، مقدماتی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں، لیکن اگر ذہن میں رہیں تو نہایت ہی مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی تعلیمات، اور اس کتاب کو المصطفیٰ بین الاقوامی جو ہماری یونیورسٹی ہے، ادارہ ہے ہمارا ایران کا، انہوں نے اس کورس کو بنایا تھا، اور اس کورس کے اندر اور بھی بہت ہی اچھے موضوعات ہیں، جیسے تاریخ ہے اور سیرت اہل بیت ہے، عقائد ہیں، اخلاقیات ہے، احکام ہیں، تجوید ہے، اور کچھ عصری مسائل پر بھی گفتگو ہے۔ اس کا آغاز جو ہے انہوں نے قرآنیات سے کیا ہے، قرآن کے بارے میں۔ اسی کورس کو جو کہ بنیادی باتیں ہیں جس کے اندر، اس کورس کو ہم آپ کی خدمت میں قرآنیات کے حصے کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیں گے، اور اس حصے کے اندر ہی وہ مقدماتی اور اہم باتیں ہیں جو ذہن میں ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ تفسیر کے باب میں جانا چاہتے ہیں یا قرآن سے انس رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ باتیں بہت ہی مفید اور ابتدائی ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں آ جاتا ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہ کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس جملے پر اس جملے کو ہم ایڈ کریں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاں یہ میں پڑھ چکا ہوں، بس دوبارہ نہیں پڑھنی ہے۔ یعنی دوبارہ پڑھتا ہے اور بڑے شوق سے پڑھتا ہے بندہ، یہ نہیں کہتا دوسری مرتبہ پڑھتے ہوئے کہ اس کو تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو دوبارہ کیوں پڑھوں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو سامعین پر اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ ارشاد حضرت اقدس ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اعزاز بھی صرف اسی کتاب کو حاصل ہے کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77، 78، 79 میں ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔
اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑی تکریم اور عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں کچھ ایسی خاص مٹھاس اور شیرینی رکھی ہے کہ مسلسل اس کو تلاوت کرنے کے باوجود بھی انسان اس سے تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عمر بھر بھی اس کتاب کو پڑھتا رہے تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی اکتاہٹ اور بیزاری کا احساس پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور سعادت کی کتاب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یا ایہا الناس کے لفظ سے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو الناس سے بھی جامع ترین لفظ یعنی العالمین استعمال کیا گیا ہے، جو قرآن کی گفتگو کے پھیلاؤ پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مخاطب فقط انسان نہیں ہے بلکہ تمام عالمین ہیں۔ قرآن مجید عالمین کے لیے ذکر ہے اور خداوند عالم نے اسے عالمین کے لیے نازل فرمایا ہے۔ سورہ مبارک صاد کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوا، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ تو قرآن خدا کی طرف سے عالمین کے لیے ذکر ہے یعنی تذکرہ ہے، اور موعظہ ہے یعنی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ مقدس کتاب حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے پیارے نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پر یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 23 ایئرس۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے اور اس میں 14 سورے، 6236 آیتیں اور 32367 32367 حروف ہیں۔ کل 114 سوروں میں سے 86 مکی یعنی مکے میں نازل ہونے والی سے مراد رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، جبکہ 28 سورے رسول اللہ کی ہجرت کے بعد جنہیں مدنی کہا جاتا ہے وہ ہیں 86 اور 28۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے یہ امتیاز صرف سورہ حمد کو حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم پر 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ سورہ حمد ایک بار مکے میں جبکہ دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ قرآن مجید کی کل 7 قراءتیں ہیں اور 7 ہی منزلیں بھی ہیں، 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید میں نقطے لگانے کا کام 28 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد حضرت ابو الاسود دوئلی نے انجام دیا۔ ٹھیک، مجموعی طور پر قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات موجود ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم آیات کی تعداد متشابہ آیات کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور انہی محکم آیات کو ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے، ام الکتاب۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔
وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم یعنی واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ بھی ہیں۔ کتاب مقدس کی آیات سمجھنے کے لیے متعدد تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ دیکھا، یعنی کلام کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے بہترین طریقہ تفسیر القرآنی بالقرآنی، آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآنی آیات کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کے ایک سے زیادہ نام خود قرآن کے اندر ذکر ہیں۔ ہدن، قرآن عظیم، مبین، رحمت، شفا، کتاب، ذکر، فرقان، حکیم، مجید، تبیان، عزیز، امام، نور، یہ تمام نام ہیں جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282 نمبر، جبکہ سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنے نیک اور پسندیدہ لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جبکہ برے کرداروں کے لیے جہنم کی بدترین اور خوفناک سزا سنائی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں مختصر تعارف قرآن پیش کیا گیا۔ اب آئیے دوسری گفتگو، قرآن کے فضائل قرآن کی زبان سے اور معصوم کی زبان سے۔ ٹھیک، قرآن مجید خداوند متعال کی طرف سے نازل کی گئی آخری الہامی کتاب ہے، اور اس کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ قرآن مجید کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن درجے میں تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ آئیے قرآن کے فضائل کو قرآن مجید سے ہی سنتے ہیں۔ قرآن مجید نور ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنی اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں براہ راست رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ عرض کیا گیا ہے بارہا آپ کی خدمت میں کہ موضوع قرآن کیا ہے؟ ہدایت، ہدایت بشر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو گمراہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہر بھٹکتے ہوئے فرد کو اس کی منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مؤمنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید باعث شفا ہے۔ قرآن حکیم ہر طرح کے روحانی نقائص، روح کے اندر جو نقص ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے روحانی نقائص، اور دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں بھی دل کی بیماریوں سے مراد وہی روحانی اور معنوی، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، یہ آپ سے خطاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ مبارک بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید باعظمت ترین کتاب ہے، ارشاد قدرت ہے، اور اسی آیت کا ایک مرتبہ پھر تکرار کر رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ پھر عظمت قرآن کے بارے میں ایک اور مقام سورہ حشر آیت نمبر 21 میں ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ آیات وہ تھی کہ جن کے اندر خود قرآن کی فضیلت کا بیان تھا، اور اب معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان سے فضائل قرآن کا بیان۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس گھرانے پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کے علاوہ اور کون ہے جو اس کے فضائل اور حقیقی مقام سے آشنا ہو اور آگاہ ہو۔ اس گھرانے نے جس انداز سے قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا اور اس کی تلاوت کی ہے، اس انداز سے بھلا کون قرآن مجید کا حق ادا کر سکتا ہے؟ فضائل قرآن سے متعلق پیغمبر گرامی اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی۔ ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، فضل القرآنی علی سائر الکلامی کفضل اللہ علی خلقہ۔ کمال ہے بھائی، یعنی قرآن مجید کو باقی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو اللہ کی ذات کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 176، یاد رکھو فہم و ادراک قرآن مل جانے کے بعد کوئی فاقے سے نہیں رہ سکتا۔ بہت اہم ہے۔ اور قرآن سے پہلے مستغنی ہو جانا ناممکن ہے،
لہذا اس کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور سختیوں میں اس سے مدد حاصل کرو، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بیماریوں کی شفا ہے، اور وہ یہ ہیں کون کون سی؟ کفر، نفاق، بغاوت، گمراہی۔ دیکھا نا، اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ سینے کے اندر درد ہو رہا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں پر میں نے عرض کیا نا، روحانی اور معنوی بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں وہ مراد ہیں، کفر، نفاق، بغاوت اور گمراہی۔ پھر ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید فقیل یا رسول اللہ وما جلاؤها فقال تلاوت القرآن وذکر الموت۔ رسول اللہ نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو سوال کیا گیا رسول اللہ سے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد رکھنا، اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ تمہارا رب تم سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر امیر المومنین کا ارشاد گرامی، من انس بتلاوت القرآن لن توحشہ مفارقتہ الاخوان، جو شخص تلاوت قرآن سے مانوس ہو جائے پھر اسے دوستوں کی جدائی ڈراتی نہیں ہے۔ کوئی بھی جدا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث میرے ذہن میں بھی آ گئی، چوتھے امام کا فرمان ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ قرآن ہو تو کافی ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آئیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تم ضرور بضرور قرآن کی تلاوت کیا کرو، چونکہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے درجات کے برابر ہیں۔ جنت کے درجے جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھو اور اپنے درجات میں اضافہ کرتے جا، پس جب وہ ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، تلاوت کرتا جائے گا اور درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ چھٹے امام سے ہی فرمان ہے، مولا کا ہی فرمان ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پر، جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا ہوتا ہے اس گھر میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے یہ گھر اسی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے چمکتے ہوئے ستارے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں اور یہ گھر شیطانوں کی رہائش گاہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے قرآن کی زبان اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں فضیلت قرآن۔ اب ہو سکتا ہے ذہن انسانی کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب کتنا ملے گا؟ ہمارا تھوڑا سا ذہن اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ مقدس کتاب دوسری تمام کتابوں سے ممتاز ہے، جس کی تلاوت کے مخصوص آداب ہیں اور اصول ہیں۔ ضروری ہے کہ تلاوت کرتے وقت ان آداب کا حتی الامکان خیال کیا جائے تاکہ کتاب اللہ کا احترام ملحوظ خاطر رہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد اور ہدف بھی حاصل کیا جا سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران چند ایک آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت، یہ آداب میں سے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ طہارت کے ساتھ کریں، یعنی جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وضو کر کے تلاوت کریں۔ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بغیر وضو کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن آداب میں یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ تلاوت کریں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تلاوت قرآن قبلہ رو ہو کر کریں، آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تیسری چیز حدیث میں ہے کہ مسواک کر کے قرآن پڑھا جائے، یعنی آپ کے دہن سے ایسی کوئی خوشبو نہ آئے جو انسان پر ناگوار گزرے، تو اس کے لیے مسواک کیا جائے۔ مختلف طرق ہوتے ہیں، مسواک کا لفظ ہو سکتا ہے کسی کے لیے تھوڑا سا عجیب ہو، ہم آج کل جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کہتے ہیں، برش کیجئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان منہ کی فضا کو صاف رکھتا ہے، خوشبودار رکھتا ہے، اور بہت زیادہ تاکید ہے اس چیز کی، خاص طور پر قرآن کے آداب میں۔ ختمی مرتبت نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے رستوں کو صاف ستھرا رکھو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن کے رستے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارا دہن یعنی تمہارا منہ۔ پوچھا گیا انہیں کس طرح صاف رکھیں؟ فرمایا مسواک کے ذریعے سے۔ بہار الانوار جلد نمبر 89 میں یہ روایت ہے۔ چوتھی چیز ہے خوشبو لگانا۔ تلاوت قرآن سے پہلے خوشبو لگائیں اور پورے ماحول کو معطر کریں، یعنی جس کمرے میں جس جگہ پر بیٹھے ہوں وہاں پر روم پرفیوم ہونا چاہیے، صحیح ہے، تاکہ کمرہ بھی جو ہے وہ خوشبو سے چھلک اٹھے۔ البتہ یہاں پر یہ لکھا ہوا اس لیے اس جملے کو میں پڑھ رہا ہوں اور اہمیت کا حامل ہے، البتہ خاتون کا اس طرح خوشبو لگانا حرام ہے کہ نامحرم کو محسوس ہو۔ یہ بہت اہم شرعی مسئلہ ہے کہ خاتون اگر خوشبو استعمال کرے، پرفیوم استعمال کرے اور اس کی خوشبو نامحرم تک چلی جائے تو یہ تھوڑا سا احتیاط اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ خوب اگر یہ جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر تو یقیناً حرام ہے، لیکن اگر ظاہر ہے کہ غلطی سے ہو، اشتباہ سے ہو، یا مثلاً ارادہ نہ ہو، قصد نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں حرام نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز ہے دعا، یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی دعا کریں اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو تو اس کے بعد بھی دعا کرنا مستحب ہے۔ یہ فقط آداب میں نہیں ہے کیونکہ دعا کرنا خود ذاتاً مستحب ہے۔ چھٹی چیز ہے استعاذہ۔ استعاذے کا مطلب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ مبارکہ فلق کے اندر کہ خدا کی پناہ طلب کرنا۔ اس کے لیے ایک جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یہ جملہ ہے۔ یہ جملہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ضرور پڑھیں تاکہ قرآن پڑھتے وقت آپ کی فکر آزاد ہو جائے اور وسوسے نہ اٹھیں، ذہن انتشار کا شکار نہ ہو اور آپ بڑے شوق سے قرآن کو پڑھ سکیں۔ ختم یہاں پر ہمارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اغلقوا ابواب المعصیۃ بالاستعاذۃ، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو استعاذے کے ذریعے سے، یعنی تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھ کر گناہوں کے دروازے بند کر لو۔ ساتویں چیز ہے بسم اللہ پڑھنا۔ ظاہر ہے کہ اگر اعوذ باللہ پڑھا ہے اور شیطان سے بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی بارگاہ میں آنا ہے، تو بسم اللہ شیطان پر لعنت کے بعد یہ جملہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ فقط یہ بلکہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم ساتویں مولا جب کبھی کسی آیت سے استدلال فرماتے تو آیت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے تھے، اس کے بعد کسی آیت سے استدلال فرماتے تھے اور آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا افتحوا ابواب الطاعۃ بالتسمیۃ، اوپر جملہ کیا تھا اغلقوا ابواب المعصیۃ بالاستعاذۃ، وہاں استعاذہ تھا، یہاں پر بالتسمیہ، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ کے ذریعے سے بسم اللہ پڑھ کر اطاعت کے دروازے اپنے لیے کھول دو، اطاعت کے دروازے۔ آٹھویں چیز ہے ترتیل۔ ترتیل یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اتنی رفتار سے پڑھنا کہ جس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے
کہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے. اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر تراویح کے اندر. نویں چیز ہے تجوید. قرآن کو صحیح پڑھنے کے طریقے کو تجوید کہتے ہیں، آسان انداز. صحیح تلاوت کے لیے تجوید سیکھنا اور اپنے مخارج یعنی تلفظ کو درست کرنا بھی ضروری ہے. 10ویں چیز ہے لحن کے ساتھ. اور اب یہ حفاظ کو کیا بتانا، قرآن کو اچھے لحن اور دل نشین آواز میں پڑھنا چاہیے. ختمی مرتبہ کا ارشاد گرامی ہے زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے آراستہ اور مزین کرو. ایک اور جگہ پر ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن. ہر شے کے لیے گویا ایک حلہ ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک زینت دینے والی چیز ہے، اور قرآن کی زینت اچھی آواز ہے. آپ دیکھیں جو اچھے قاری ہوتے ہیں ان کو جب آپ سنتے ہیں تو قرآن مزہ دے رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ لحن کا اثر ہے، لہذا لحن کی تاکید کی گئی ہے. 11ویں چیز تلاوت قرآن کی جگہ کیا ہونی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بہتر سے بہتر جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے. ایسی جگہوں پر قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو اس کے آداب سے منافات رکھیں. مثلا بیت الخلاء میں، مثلا حمام میں، ایسی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ آداب قرآنی کے خلاف ہے. احادیث میں گھروں کے اندر تلاوت قرآن کے اہتمام کے بے شمار فوائد ذکر کیے گئے. روایات بہت زیادہ ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن خوانی منعقد کی جائے. اس سلسلے میں ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انہیں یعنی اپنے گھروں کو قبر نہ بنا لو. وہ کہتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، وہ چرچ میں ہوگا، عبادت خانے میں ہوگا، گھر میں کوئی عبادت نہیں. ایسا نہیں کرو. یہودی اور عیسائی اپنے گرجا گھروں اور اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے تھے اور گھروں میں کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. جان لو کہ گھر میں جتنی زیادہ تلاوت قرآن کی جائے گی اس کے لیے اتنی ہی بھلائی ہوگی، اور اس سے اہل خانہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور وہ گھر اہل آسمان کو اسی طرح چمکتا دکھائی دے گا جس طرح اہل زمین کو ستارے دکھائی دیتے ہیں. 12واں ادب ہے، جیسے کہ ہمارے آغائے زین صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں، تواضع کے ساتھ، حزن کے ساتھ، غم کی کیفیت میں جب قرآن مجید اچھی قراءت اور لحن سے پڑھنا آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ قرآن مجید کو دل سوز آواز کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد ان کی آواز بہت ہی میٹھی تھی، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی آ کر ان کے اطراف میں بیٹھ جاتے تھے. چلتے پھرتے لوگ تو ٹھیک ہے، پرندے بھی رک جاتے تھے، جانور بھی رک جاتے تھے، اتنی آواز میٹھی تھی. اور یہی روایت، اسی طرح کے جملے غالباً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو شہزادہ علی اکبر کے بارے میں ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ظاہر ہے ہر ائمہ معصومی، ہر امام بھی اسی طریقے سے ہی ہوگا کہ ان کی تلاوت اسی طریقے سے بہترین ہوگی. ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا اتلوا القرآن وابکوا، جب قرآن کی تلاوت کرو تو گریا کرو، اور اگر گریا نہیں کر سکتے ہو تو گریا کرنے جیسی شکل بناؤ. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما من عین، یعنی جو آنکھ بھی تلاوت قرآن مجید سے اشک بار ہوگی وہ روز قیامت پرسکون ہوگی. 13واں ادب یہ ہے کہ انسان توجہ کرے اور تدبر کرے. تلاوت قرآن کے وقت پوری توجہ قرآن کے مطالب پر ہونی چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے قرآن میں، کیونکہ تلاوت قرآن کا اصل مقصد اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ارشاد خداوندی ہے، آپ جانتے ہیں سورہ مبارک ہے محمد کی آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ
قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا الا لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہ، آگاہ رہو کہ اس قراءت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کوئی تدبر نہ ہو، جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو۔ 14ویں چیز ہے استماع۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا۔ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں لیکن اگر سن رہے ہیں تو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے اور کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور 15ویں چیز ہے تلاوت کی کم سے کم مقدار۔ یعنی کیا مطلب؟ ویسے تو قرآن مجید کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روز کم از کم قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کرے۔ یہ چھٹے امام کا حکم ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 609۔ 16واں ادب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ۔ کس قدر سعادت کا مقام ہے اس انسان کے لیے کہ جو انسان قرآن کے کلمات اپنی زبان پر جاری کر لے، جنہیں اللہ نے اپنی زبان قدرت پر جاری فرمایا ہے۔ زبان قدرت، اللہ کی کوئی لسان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہے۔ پھر وہ انسان اس میں غور و فکر کرے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ جیسے ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کر لے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب، ایک حرف پر ایک نیکی کا ثواب، ایک نیکی 10 گنا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی جب آپ الف لام میم بھی کہتے ہیں تو 3 نیکیاں، اور ہر نیکی کا 10 گنا ثواب، اس کا مطلب 30 گنا ثواب مل جاتا ہے فقط الف لام میم کی تلاوت پر۔ اسی سلسلے میں ہمارے 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کر لے اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، جو 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 500 آیتوں کی تلاوت کرے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے کہ جس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں خرچ کیا ہو۔ اس بہترین حدیث پر درود بنتا ہے آپ کا، صلی علی محمد۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ خطاب ختمی مرتبت سے ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے یا اس سے بھی کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ یہ ختمی مرتبت سے خطاب ہوا ہے۔ خوب یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ گفتگو کا ایک ابتدائی حصہ تھا جو خود قرآن کے بارے میں، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کے آداب کے بارے میں، اور اسی طریقے سے قرآن کا تعارف اس کے بارے میں، خود قرآن کے بارے میں کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں قرآن کے بارے میں کیا کیا بتلایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر نہایت ہی جامع اور عمدہ باتیں آ چکی ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اہم اور نہایت ہی اہم موضوع قرآن سے منسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آیت آتی تھی، حضرت جبرائیل سناتے تھے اور رسول اللہ سنتے تھے، باقی تو کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہاں، مولا علی کے بارے میں ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی
جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے اور جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. ہمارے عقائد یعنی مکتب تشیع کے اعتبار سے امیر المومنین اس مقام اور اس درجے پر ہیں، ولی خدا ہیں، حجت خدا ہے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً انہوں نے جبرائیل کو اپنی شکل اصلی میں بھی دیکھا اور جبرائیل کو وحی نازل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں سنتا تھا. اب یہ جملے ہیں حضرت جبرائیل نے کہے اور رسول اللہ نے پڑھ کر سنائے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیتیں جو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے جاری ہو رہی ہیں، وہاں سے لے کر یہ کتابی شکل تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ اس موضوع کو کہتے ہیں جمع قرآن. کیا کہتے ہیں؟ جمع قرآن. قرآن جمع کیسے ہوا؟ یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، آپ کی توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے. دشمنان اسلام نے قدیم زمانے سے ہی اپنی سازشیں اس بات پر مرکوز رکھی تھیں کہ قرآن کو مخدوش اور متنازع بنا دیں. یہ دشمنوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی. نہ صرف دشمنان اسلام بلکہ بدقسمتی سے خود امت مسلمہ کے بعض افراد فرقہ وارانہ تعصب کے باعث اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے میں دشمنوں کے ساتھ ہو گئے. یعنی بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں دشمن اسلام ہیں، جس کے نتیجے میں بنیادی طور پر دو متفقن علیہ چیزوں کے بارے میں شکوک اور شبہات اور اختلاف عوام الناس میں پیدا کر دیے گئے. وہ دو چیزیں کیا ہیں عرض کر رہا ہوں، اور وہ دو موضوعات، ایک تحریف القرآن، تحریف یعنی تبدیلی، اور دوسرا قرآن کی جمع بندی، قرآن کو اس کتابی شکل میں جمع کرنا. آج کے اس دور کے اندر بھی یہ موضوعات کافی زیر بحث ہوتے بھی ہیں تفصیل سے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں ختمی مرتبت پر نازل ہوئی. اس بات میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اتفاق ہے. البتہ بحث اس بارے میں ہے کہ جو قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا اور آج ہمارے ہاتھوں میں جو موجود ہے، اس کو موجودہ کتابی شکل کب اور کس نے دی؟ میں نے عرض کیا یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آئے گا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو قلب رسول پر نازل ہوا، وہاں سے یہ جو امت کی طرف منتقل ہوا تو کیسے ہوا، کس طرح منتقل ہوا؟ جواب: جب قرآن کی کوئی بھی آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تھی تو آپ فوراً دو قسم کے کام کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ. پہلا کام ان آیات کے امین یعنی حفاظ کرام کی تربیت. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ کہ جن کے اندر صلاحیت تھی ان کی تربیت کی کہ بھئی یہ جو میں آیت بتلا رہا ہوں اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو، یاد کر لو. رسول اکرم نے قرآن مجید کو امت کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے حافظان قرآن کی وسیع پیمانے پر تربیت فرمائی کہ قرآن ان کے سینوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. چنانچہ عصر رسول میں ہی حافظان قرآن کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ نام بنام ان کو شمار کرنا اب ممکن نہیں رہا. وہ سب حافظ تھے. آپ نہ صرف حفاظ کرام کی تربیت کا اہتمام فرماتے بلکہ بذات خود بھی نزول وحی کے وقت وحی کے مکمل نازل ہونے سے قبل ہی اس آیت کی تلاوت شروع کر دیتے تھے تاکہ آیت رہ نہ جائے. اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت نازل ہوئی کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ نہیں بھولیں گے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ مبارک کے طٰہٰ آیت نمبر 114 114. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور آپ پر ہونے والی اس وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. سورہ قیامت آیت نمبر 16-17. اے نبی آپ وحی کو جلدی یعنی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے.
یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آیات قرآنی کی حفاظت کا دوسرا کام اس کی کتابت ہے۔ کتابت یعنی لکھائی، کہ لکھتے رہیں۔ جب سرزمین عرب میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو وہاں جہالت کا یہ عالم تھا کہ مکے میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تعداد فقط 17 تھی، اور جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں آج کی طرح، آج کے زمانے میں جیسے کہ کاغذ موجود ہے، قلم موجود ہے، مختلف قسم کی پینسلز موجود ہیں، اب تو زمانہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا۔ پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، بلکہ زیادہ تر کھجوروں کی کھال، چمڑا، سفید باریک پتھر، ریشمی کپڑا اور لکڑی کے تختے، یہ کاغذ کے طور پر استعمال ہوتے تھے، یعنی ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا چیزوں کو۔ ان حالات میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو رسول اکرم نے حفاظت قرآن کی خاطر کتابت کے مندرجہ بالا تمام تر وسائل بروئے کار لائے، یعنی سب سے کہتے تھے جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے اور انہی چیزوں پر لکھنا شروع کر دے۔ یہ جو ابھی چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو ختمی مرتبت کسی کاتب کو بلا لیتے اور لکھنے کا حکم فرماتے تھے جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ املا کروانے کے بعد کاتب سے فرماتے تھے کہ جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا۔ املا کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا، تو جو بھی لکھواتے تھے تو پھر جو لکھتا تھا اس کو کہتے تھے اب مجھے پڑھ کر سناؤ، تو لکھنے والا کاتب جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا لکھو۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ختمی مرتبت کی آیات نزول کے فوراً بعد اپنے اصحاب کو لکھوا لیا کرتے تھے، جس کا ثبوت اہل مکہ کی وہ باتیں ہیں جنہیں قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 5، وقالو اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ کہتے ہیں کون؟ کفار قریش کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں، واقعے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس شخص نے لکھ رکھی ہیں اور صبح شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو لکھ رکھی ہیں یعنی اس کا مطلب اسی وقت رسول اللہ آیت کے نزول کے بعد کاتبوں سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ قرآن کی کتابت آغاز وحی کے ساتھ ہی مکے میں شروع ہو جانے پر خود قرآنی شواہد کے علاوہ بے شمار تاریخی شواہد بھی موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں 2 صحیفے پائے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، ان صحیفوں کو کسی سے پڑھوایا اور انہیں سن کر اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید کی آیات لکھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ذاتی طور پر اور اپنے لیے قرآن مجید کی آیات ساتھ ساتھ لکھتے رہے، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو رسول اللہ کے لیے کتابت کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، یعنی نسخہ محمدی کی تدوین کی ذمہ داری انہی لوگوں کو دی گئی تھی، اور یہی لوگ جو کہ رسول اللہ کے لیے کتابت کرتے تھے کاتبان وحی کہلائے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کاتبان وحی۔ کاتبان وحی کی تعداد میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ تعداد 43 ہے یا 45 ہے، جو کہ قابل تحقیق ہے۔ نہایت اہمیت کا حامل، یہ نہایت اہمیت کی بات یہ ہے کہ ختمی مرتبت کاتبان وحی کو صرف آیات کی کتابت کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ترتیب بھی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو کس سورے میں کس آیت کے بعد اور کس آیت سے پہلے رکھا جائے، یہ بھی بتاتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آیات کی موجودہ ترتیب بحکم خدا خود رسول اکرم کی طرف سے مقرر ہوئی۔ البتہ قرآن کی سورتوں کی موجودہ ترتیب یہ ہم بحث کر چکے ہیں، بارہا کر چکے ہیں کہ پہلے سورہ بقرہ جو ہے، پھر سورہ آل عمران جو ہے، پھر سورہ نساء، اس طریقے سے جو ہے یہ ترتیب۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان سورتوں کو خود رسول اللہ نے اسی ترتیب سے رکھوایا تھا یا رسول اکرم کے بعد اصحاب نے انہیں یہ ترتیب دی تھی۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ سوروں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے، یہ اختلاف ہے۔ خوب، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی تمام آیات کی جو کتابت ہے، لکھائی ہے،
اس کا کام ختمی مرتبت کے زمانے میں ہی رسول اللہ کے حکم سے آپ کی نگرانی میں اچھے انداز میں انجام دیا گیا، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی جمع شدہ جو کتاب تھی قرآن، یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ ایک سوال۔ موجودہ قرآن رسول اکرم کے زمانے میں ہی جمع کر کے کتابی شکل میں تیار ہو گیا تھا، یا پھر بعض لوگوں کے مطابق یہ کام حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان کے زمانے میں انجام دیا گیا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر ہے، اس کا جواب غور سے سنیں۔ اس پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ ہی کے زمانے میں کتابی شکل میں مدون ہو چکا تھا۔ اس کی دلیلیں سنیں، 2 سے 4 دلیلیں، آج کا درس ختم۔ فضائل قرآن، تلاوت قرآن، آداب تلاوت قرآن، احکام جو اس کے ساتھ ملحق ہیں، اور دیگر قرآنی موضوعات کے بارے میں روایات کی گئی احادیث جو بھی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں ہی کتابت کی شکل میں مدون ہو گیا تھا، اور ہر شخص کی پہنچ پر تھا، یعنی ہر شخص کی دسترس میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ بعض احادیث نبوی میں قرآن مجید کا نسخہ اپنے پاس رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن اپنے پاس رکھو، تو بعض میں قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا ثواب رکھتا ہے، جبکہ بعض دیگر روایات میں مشرکین کے علاقوں میں قرآن مجید اپنے ساتھ لے جانے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو تھا تبھی یہ کہا گیا نا۔ خوب، ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کتابی شکل میں موجود تھا، تبھی تو یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ اپنے گھر میں قرآن رکھو، اپنے ساتھ قرآن رکھو، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو وہاں نہ لے جاؤ۔ اس کا مطلب مدون تھا، تبھی یہ احادیث آئی ہیں نا۔ پھر آئیے دوسری چیز جس سے یہ واضح ہوتا ہے، دوسری دلیل، خود قرآن مجید میں بھی قرآن کے لیے کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رِقٍّ منشور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کتاب کا ذکر آ گیا۔ تیسری چیز، رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں کے دوران مولا علی کو جو وصیت فرمائی، اس میں بھی قرآن مجید کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا علی ھذا الکتاب، ھذا کتاب اللہ خذہ الیک، ٹھیک، اے علی یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی اسے ایک کپڑے میں جمع کر کے اپنے گھر لے گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید رسول اللہ ہی کی زندگی میں مدون کتابی شکل میں موجود تھا، اور یہ کام کسی اور بندے نے انجام نہیں دیا ہے۔ بحار الانوار کی یہ روایت تھی جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ واضح ہوا جمع قرآن کے بارے میں کتابی شکل تک پہنچنا، انشاءاللہ واضح ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں جو دوسرا موضوع ہے اور وہ ہے تحریف قرآن، انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں وہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں اور زیادہ جتنا ممکن ہو علم حاصل ہو انشاءاللہ، اور ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم
माशाअल्लाह। إن الله يرزق من يشاء بغير حساب माशाअल्लाह। صدق الله